أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اور جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ بناؤ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود؟ قالا تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک تو پاک ہے، ما یکون لی کیا ہے میرے لیے، کیا حق ہے، اختیار ہے، ان اقولا کہ میں وہ بات کہوں، لیس لی بحق جو میرا حق نہیں، ان کنت قلتہ اے اللہ اگر میں کہتا جو بات ایسی بات فقد علمتا تو تو جانتا، تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو خوب جاننے والا ہے سب غیبوں کو. گزشتہ آیت مبارکہ میں مائدہ کے متعلق اترا تھا، مائدہ کے متعلق یہ بات چل رہی تھی. اس پر مفسرین نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں اور احادیث مبارکہ کو وہ لے کے آئے ہیں کہ جب ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا کہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں تو یہ علم ہے، علم الیقین کی حد تک کہ آپ بالکل سچ فرما رہے، لیکن یہ عین الیقین ہو جائے، ایسا پکا مشاہدے سے ہم جو ہے وہ اس کو جان لیں کہ زبردست انداز سے ہم اس کو دیکھ لیں اور مزید ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے. اور ہم علم کی زیادتی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم آسمان سے جو برکت والا کھانا اترے گا یہ ہمارے لیے بڑی بات ہوگی، اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ بابرکت بھی ہوں گے اور ہم ایسا جو مبارک کھانا جب کھائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی. تو اللہ رب ذوالجلال نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ تکون لنا عید الاولنا تاکہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی یہ خوشی کا دن ہو جائے، عید ہو جائے. تو اس پر علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ جب عید جو ہے آسمان کا کھانا اترنے پر، اللہ کی نعمت اترنے پر، اور جس دن اترا ہے اس دن کو جو ہے وہ عید کا دن منایا جائے، یعنی جو بعد میں آنے والے بھی ہیں کہ ہمارے باپ دادا پر یا ان لوگوں پر، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر اللہ نے آسمان سے کھانا اتارا تھا. یعنی کسی بادشاہ کے گھر کا کھانا ہو، کسی دربار کا، تو ایسا عالی شان کھانا ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے کا کوئی کھانا نہیں ہوتا. تو وہ ایسا کھانا کہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ مطلق ہے، وہ واحد و قہار ہے کہ آسمان سے ایک چیز ہمارے کھانے کے لیے اترے تو یہ ضرور ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہم اس کو خوشی کا دن منائیں. تو پھر اس سے علماء نے استدلال فرمایا اور یقیناً جو ہے وہ زبردست استدلال فرمایا کہ جب کھانا اگر آسمان سے اترے تو وہ لوگوں کے لیے خوشی اور عید کا دن ہو، تو جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں تو یقیناً وہ اہل ایمان کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے عید کا ہی دن ہے، کیونکہ اللہ کی نبی پاک علیہ السلام سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں. ایسی زبردست بڑی نعمت کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو ہمیں عطا فرمائی، تو الحمدللہ اس دن سے لے کر قیامت تک، آج بھی اور قیامت تک لوگ نبی پاک علیہ السلام کی جو ولادت کا دن ہے، اللہ نے ہم پہ یہ احسان فرمایا اہل ایمان پر، اس دن خوشی اور عید کو مناتے ہیں. تو میلاد شریف پہ بھی یہ دلیل موجود ہے، یہ دلیل بڑی زبردست. اس کے علاوہ انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی، پیچھے بھی گزر چکی ہیں. تو یہ دلیل بھی میلاد شریف پر قرآن مقدس کی انتہائی زبردست، کیونکہ میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ قرآن اصول بیان کرتا ہے، قرآن اصول بیان کرتا ہے. آپ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھنے لگ جائیں تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. بہرحال قال اللہ انی منزلھا علیکم، اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر نازل کروں گا. بعض لوگوں نے اس پر یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے جب یہ سنا کہ اتنی سخت وعید ہوئی کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ کہ اگر اس کے بعد تم نے ایسا کیا،
کوئی کفر کیا تو ایسا عذاب دوں گا میں تمہیں کہ کبھی میں نے جہان والوں کو ایسا عذاب میں دوں گا ہی نہیں، ایسا عذاب تمہیں دوں گا۔ تو انہوں نے یہ سوال ہی چھوڑ دیا کہ ہم جو ہے وہ نہیں چاہتے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس دسترخوان کو نازل فرمایا ہے، اور اس میں بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں 7 روٹیاں تھیں اور 7 مچھلیاں تھیں، اور انہیں یہ تھا کہ یہ تم لوگوں نے بچا کے نہیں رکھنا، یہ تم لوگوں نے کھانا ہے اور اس میں سے چوری بھی نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اگلے دن کے لیے بھی چھپا کے رکھا اور چوری بھی کی، تو اللہ نے ان سب کو بندر اور خنزیر بنایا اور 3 دن میں ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ پھر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بندر اور خنزیر سے لوگ پھر جو ہے وہ ان بندروں کی اولاد میں سے نعوذ باللہ، چونکہ وہ ایک مغربی بے تکا سا نظریہ انہوں نے چلایا سائنس نے کہ انسان بندر کی اولاد ہے، تو اس پر جو ہے وہ بعض لوگوں نے بیچاروں نے اکثر سادے لوگ اس قسم کی بات کہتے ہیں کہ وہ حالانکہ وہ تو 3 دن میں ان کو ختم، ان خنزیروں کو پہلے مسخ کیا گیا تھا ان لوگوں کو، پھر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پھر ان کو جو ہے وہ 3 دن میں ہی ختم ہلاک کر دیا گیا تھا، ختم ہو گئے تھے وہ جو بندر اور خنزیر کی جو ہے وہ اس صورتوں میں اللہ نے ان کو مسخ کیا تھا۔ تو اس پر جو ہے وہ ایک روٹی پر بعض فرماتے ہیں کہ 5 روٹیاں تھیں، مختلف اقوال ہیں کہ ایک پر جو ہے وہ شہد، دوسرے ایک پر جو ہے وہ گھی، ایک پر جو ہے وہ مکھن، اسی طرح سے ایک پہ زیتون، مختلف چیزیں لگی ہوئی تھیں، اور جو ہے وہ ایسا عالیشان کھانا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایسی قوم تھی اور پھر بھی نافرمانی کی کہ آسمان سے کھانا اترا، اللہ اکبر کبیرہ، تو بڑی حیرانگی کی بات ہے، پھر بھی انہوں نے کفر کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں نے بھی کفر کیا، اور وہ بھی صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی کہ انہوں نے کہا کہ معجزہ دکھائیے، کیونکہ جب کوئی چیز معجزہ آ جائے اس کے بعد پھر مہلت نہیں ہوتی۔ جب تم نے فرمائش کی ہے کہ ایسی چیز اترے، ایسا کام ہو، ایسا معجزہ دکھائیے، تو جب ایک چیز بالکل واضح ہو گئی، جب اس معجزے کو دکھا دیا گیا، تو جب معجزے کو دکھا دینے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا، سرکشی کی، تو پھر ان کے لیے مہلت نہیں، ختم، اب مہلت ختم۔ جیسا کہ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، کہنے لگی کہ اس چٹان سے ہمارے لیے گابن اونٹنی نکلے، تو جب وہ گابن اونٹنی نکلے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، اس اونٹنی کو انہوں نے جو ہے وہ اس کی بے حرمتی کی، اس کو کاٹا، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کو تیس نیس ان کو کیا کہ جب رسول آ گیا، معجزہ آ گیا، انبیاء کے ان معجزات کو، نبی بھی آئے، لیکن جب رسول آ گیا اور رسول نے، کیونکہ پھر یہ جاڑ جکاڑ ہو جائے گا کہ یعنی جیسا کہ ہم یہ گند وند سارا اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا دیتے کہ اب ان سے خیر کی توقع نہیں ہے، اب ان کو یہ ویسے ہی جاڑ جکاڑ کی طرح جس کو ہم اکٹھا کر کے گند کو آگ لگاتے ہیں، یہ ویسے ہی، پھر ان کو اللہ رب ذوالجلال نے تباہ و برباد کیا، جیسے قوم لوط تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں ہی صرف بستی سے نکلی، اس کے علاوہ سب کو اللہ رب ذوالجلال نے تباہ و برباد کر دیا۔ ان میں یہ بری عادت تھی کہ وہ لواطت کرتے تھے مردوں کے ساتھ، ان کے مرد جو تھے، حالانکہ فرمایا کہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کر کے تم یہ جائز طریقے سے جو ہے وہ یہ سلسلہ چلاؤ، یہ جو اللہ نے توالد و تناسل کا یہ سلسلہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، تو پھر تم جو ہے وہ مردوں کے لیے یہ تو ایک بالکل سی جو ہے وہ فطرت کے خلاف کام، کیوں؟ تو یہ فطرت کے خلاف، تو ان لوگوں کو اب جو بحیرہ مردار ہے، اردن میں وہ دریا ہے یا سمندر ہے، بحیرہ مردار جس کو ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے، اس کو ان کو جو ہے وہ اس میں پھینکا گیا، تو وہ تمام لوگ جب اس میں تحقیق ہے کہ وہ زمین میں یعنی پوری زمین میں سب سے نچلی سطح پر ہے، جس قوم کی حالت، جس کا کردار، جس کے اعمال انتہائی برے اور نچلی سطح کے ہو جائے، اللہ نے پورے قیامت تک ان لوگوں کو ایسا مرنے کے بعد بھی جہاں پہ ان کو گرایا گیا تھا، جہاں پہ ان کو مارا تھا، اللہ رب ذوالجلال نے ذلیل و رسوا کیا تھا، تباہ و برباد، نیست و نابود کیا تھا، اس جگہ کو بھی اللہ نے عبرت بنا دیا کہ وہ زمین میں سب سے نچلی سطح پر ہے، اردن میں، اور یہ تمام چیزیں اب بھی موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم میں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو اسلام پہ قائم دائم رکھے، اور اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو گمراہی سے بچائے۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں ان کے لیے، ایسے ایسے کھانے اللہ رب ذوالجلال نے نازل فرمائے، لیکن وہ ایسے نافرمان اور نامراد لوگ تھے کہ انہوں نے انبیاء کی بھی توہین کی، اللہ کے اس کلام کی بھی توہین کی، آیات کا بھی انہوں نے انکار کیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے انہیں اس قسم کے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو یہ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ جو دسترخوان تھا وہ سرخ رنگ کا تھا اور بادلوں میں اترا تھا، اور وہ اسے اثرتا دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے رو کر دعا کی، اے اللہ ہمیں شاکرین سے کر،
یعنی ہمیں شکر گزاروں میں سے کر، ہمیں شکر گزار بنا، اور اس خان کو ہمارے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ پھر وضو فرمایا اور نماز پڑھی اور روئے، پھر اسے بسم اللہ خیر الرازقین کہہ کر کھولا تو اس میں بھنی ہوئی مچھلی بغیر سننے اور کانٹے کی تھی، جس میں چکنائی بہتی تھی، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ، اور اس کے آس پاس قسم قسم کی سبزیاں سوائے گندنے کے رکھی تھی، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک پر شہد، دوسری پر زیتون، تیسری پر گھی، چوتھی پر مکھن، 5ویں پر قدید۔ تو شمعون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ طعام دنیا ہے یا آخرت ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے، بس خدا نے اپنی قدرت سے ایجاد فرمایا ہے، تم کھاؤ جو تم نے مانگا تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے فضل سے زیادہ کر دے اور دیر تک جو ہے وہ یہ رکھے گا۔ تو ان ناشکروں نے اس کے علاوہ دوسرا معجزہ چاہا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، پس وہ پھڑکی پھر جیسی تھی ویسے ہی ہونے کا حکم دیا، تو وہ بھنی ہوئی مچھلی ہو گئی۔ پھر خان اٹھ گیا تو انہوں نے نافرمانی کی، پھر مسخ کیے گئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو جو ہے وہ ان کی صورتوں کو بھی جو ہے وہ مسخ کر دیا، تبدیل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب منافقین کو اور ان اہل مائدہ کو ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب، کہ انہوں نے یہ مانگا اور پھر جب مانگنے کے بعد نافرمانی کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عتاب قیامت کے دن منافقوں کو اور اصحاب مائدہ پر ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ نافرمانیوں کا صلہ ہے، اب بھی اس پر امت محمدیہ کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے براہ راست، یہ اگر براہ راست ان کی بات ہے، لیکن ہمیں بھی بالواسطہ اس میں اللہ رب ذوالجلال نے کلام فرمایا ہے، ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم پر جو نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں جو اتنے احسانات عطا فرمائے ہیں کہ وہ دیکھیں ان کو بندر بنا دیا گیا تھا اس نافرمانیوں کی وجہ سے۔ آج بھی لوگ ان سے بھی زیادہ برے کام کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے لوگوں کی صورتیں تبدیل نہیں ہوتی، تو اس سے جو ہے وہ سبق لینا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی نافرمانیوں سے اور تمام حرام کاریوں سے اللہ رب ذوالجلال ہمیں ایسی جو عقل سلیم عطا فرمائے اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس قسم کی برائیاں نہ کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے، اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ تمام مفسرین نے کہ نصارہ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پوری ذریت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے قیامت کے دن اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال فرمائے گا۔ تمام نصارہ کو جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ خدا ہے، اس قسم کی بات، تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اے عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی، کہ مجھے و امیہ اور میری والدہ حضرت مریم کو الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہم دونوں کو جو ہے وہ خدا بناؤ، کیا تم نے کہا تھا؟ تب نصارہ کے سامنے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، یا اللہ تیرے لیے ہی پاکی ہے، تو تمام نقائص سے، تمام عیبوں سے، نقصوں سے، کمزوریوں سے تو پاک ہے، تو منزہ ہے، تو مبرہ ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، ما یکون لی، جو میرے لیے نہیں ہے، جو میرا حق اختیار نہیں ہے، ان اقولا، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں، ما لیس لی بحق، جو میرا حق ہی نہیں میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، یعنی تو ہی وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق تو ہی ہے، میں جو ہے وہ اس بات کی، جب تیرا کوئی شریک ہی نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود ہی نہیں، تو میں تیرا نبی ہوں تو میں ایک بات کیسے کہہ سکتا ہوں۔ پھر فرماتے ان کنتو قلتو، پھر اللہ رب ذوالجلال کی علم کی طرف نسبت کر کے یہ شان ادب بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس انداز سے جو ہے وہ عرض گزار ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ ان کنتو قلتو، اگر میں کہتا فقد علمتا، تو تو جانتا ضرور اسے، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تو ضرور جانتا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو تیرے علم میں ہے میں وہ نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے علام الغیوب، سب غیبوں کو خوب جاننے والا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان کو جو تو نے مجھے حکم دیا میں نے ان کو اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کہی، کوئی ایسا حکم نہیں دیا، اور وہ حکم کیا تھا جو میں نے ان کو کہا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور
جب تک میں ان میں تھا، ما تم تو فیہم جب تک میں ان میں تھا، یعنی رفع آسمانی سے پہلے جب تک میں ان میں تھا تو شہیدن میں نگہبان تھا، میں ان پر گواہ تھا۔ فلما توفیتنی اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم تو تو ان پر جو ہے وہ نگہبان تھا۔ وانت علی کل شیء شہید اور تو ہر چیز پر جو ہے وہ شاہد ہے، گواہ ہے، نگہبان ہے، سب کچھ تیرے سامنے حاضر ہے۔ ان تعذبہم اب یہ بات، ان تعذبہم اگر تو انہیں عذاب دے، فانہم عبادک تو وہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لہم اور اگر تو انہیں بخش دے، فانک انت العزیز الحکیم تو تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب حضرت رسول پاک سرکار علیہ تحیت و ثنا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس آیہ مبارکہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول اللہ نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا کہ ان تعذبہم اگر تو انہیں عذاب دے فإنہم عبادک تو تیرے بندے ہیں، تو اللہ کے محبوب حضرت رسول کونین امت پہ سب سے زیادہ شفیق اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول رب انہن اضللن کثیرا کثیر منہم کہ یعنی یہ بت جو ہے یہ بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، ومن تبعنی کہ جس نے میری عبادت کی تو وہ میرے راستے پر ہی ہے۔ یہ عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اور قرآن مقدس کی آیت کو پڑھا اور اس آیہ مبارکہ کو پڑھا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے جو انہوں نے کام کیا فإنہم عبادک تو تیرے ہی بندے ہیں، وإن تغفر لہم اور اگر تو ان کو بخش دے فإنک انت العزیز الحکیم تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام روئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت تو جناب حضرت جبریل امین آئے حضور کی خدمت میں کہ اللہ رب ذوالجلال کی تو علم میں سب کچھ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ پر یہ گریا یہ رونا یہ کیوں طاری ہے؟ تو عرض کی کہ میری امت کہ حضور کو چونکہ سب سے زیادہ حضور امت پہ شفیق ہے اور کسی شرط کے سوا صرف حضور نے فرمایا کہ میری امت، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم آپ کی امت کو آپ کی امت کی وجہ آپ کی امت کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کو راضی کریں گے اور ہم ان کو ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ حضور کا ہم پہ یہ احسان ہے اور حضور کے صدقے اللہ نے ہم پہ یہ احسان فرمایا، تو اب جب شریعت جو حضور اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں اس شریعت پہ صحیح طرح سے عمل کرنا ہمارا بھی تو کچھ بنتا ہے کہ ہم بھی کوئی وفا کریں، ہم بھی تو ان حرام کاریوں سے نکلے، ان بری عادات سے، ان بری باتوں سے جس نے ہمارے معاشروں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، ان برے اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائے گا یہ دن قیامت کا یہ ایسا دن ہے ینفع الصادقین صدقہم کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہوں گے ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں بہیں گی، خالدین فیہا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جب آدمی علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے روح البیان تفسیر میں لکھا ہے کہ جب آدمی ایمان کے بعد سچ کی طرف آتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس پر یہ احسان کرم فرماتا ہے کہ اسے اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ اس کی رغبت اچھے کاموں کی طرف ہو جاتی ہے، وہ برے کاموں سے لایانی کاموں سے بچتا ہے، کیونکہ اسلام آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جو بیکار کے کام۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک ایک زندگی کے جو ہے نا موڑ پر اور زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ انتہائی خوبصورت اور روح کو خوبصورت پاک کرنے والا اور بدن کو بھی ظاہری باطنی پاکی اور حسن دینے والا جو طریقہ ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے۔ وہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ آدمی بیکار کی باتوں کو، بیکار کاموں کو، فضول ٹائم کو جو ہے نا خراب کرنے کو، ضائع کرنے کو چھوڑ دے، یہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کا دن اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ یہ سچو
جو سچے تھے ان کا سچ آج کے دن ان کو فائدہ دے گا. لہم جنات تجری، اب وہ سچ ہر اعتبار سے ہے. اسلام بھی سچا ہے، شریعت بھی سچی ہے. تو جس نے اس سچ کو جو ہے وہ قبول کیا اور پھر سچ بولا، سچ کی تعلیم دی، تو یقیناً ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ سچ کہ آدمی جو ہے وہ ایمان کے بعد بھی اچھی اور سچی باتیں کرے، یعنی گمراہ کن باتیں نہ ہوں، جھوٹی باتیں نہ ہوں جس سے فساد و فتنہ برپا ہو. لہم جنات، ان کے لیے باغات ہے، ایسے باغات کہ جن کے پہلو میں، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. ہم جو قرآن مقدس پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، کوشش یہی کرتے ہیں اللہ ہم سب کو جو ہے وہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے اور ہمارے خلوص میں، اخلاص میں مزید جو ہے وہ چاشنی اور چمک عطا فرمائے، ہمارے قلوب و اذہان کو بھی منور فرمائے. یہ رسمن نہیں کہ ہم صرف معلومات کے لیے بیٹھے ہیں یا معلومات حاصل کرنے کے لیے، کہ میں یہ سوچوں کہ میں صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی محبت کی یہ دلیل ہے. ہم عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں اور یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے. اور یہ قلوب کو، آدمی کے نفس کو، آدمی کے ظاہر باطن کو منور کرتا ہے. یہ قرآن عبادت کے لیے ہم پڑھتے ہیں، ہم صرف معلومات کے لیے نہیں کہ ہمیں صرف معلومات ہو جائے، معلومات کے لیے نہیں، بلکہ ہم تو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں کہ ہمارا رب جس نے ہمیں اور ہم سے پہلوں کو پیدا فرمایا، جس نے یہ کائنات رنگ و بو اور یہ تمام اللہ رب ذوالجلال نے سجائی ہے، یہ اللہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہمارا رب کیا فرماتا ہے. ہم تو عبادت کے لیے پڑھتے ہیں، یہ رسمن نہیں ہے. اور اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کے اس کلام سے ہم اپنی زندگیوں میں، اگر ہم جو ہے وہ تھکے ہارے ہوئے بیٹھے ہیں تو ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے کہ ہم اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں، کہ ہمارا جو بھی کام ہو شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے دائرے کار سے باہر نہ ہو. جیسے کہ شریعت نے ہر چیز کو گزارنے کا اور ہر چیز کو جو ہے وہ سلجھانے کا اور ہر چیز کو حل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، تو انہی اصولوں اور قانون کے مطابق ہم شریعت پہ چلتے ہوئے اللہ کے اس قرآن کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کریں. اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور حضور نے اس سے جو ہے وہ فیض تقسیم کیا، حضور علیہ السلام کے قلب منور پہ نازل ہوا، اس لیے ہم پڑھتے ہیں. یہ قرآن ہے، اس سے جو بھی دور ہوا ہمیشہ امت برباد ہوئی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ذلیل و رسوائی ان کا مقدر بنی ہے جب بھی قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے دور ہوئی. اللہ رب ذوالجلال آج بھی دیکھ لیں، اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں، ہمارا قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں، الٹا شریعت کا مذاق. پھر اللہ رب ذوالجلال نے تو فرمایا، پیچھے فرمایا تھا نا کہ تم اگر کہتے ہو، ان کو یہ خمار تھا کہ ہم میں ہزاروں سال نبوت رہی ہے، اب نبوت اولاد حضرت اسماعیل میں جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گئی اور آپ ہی خاتم النبیین ہیں. ان کا یہ گمان تھا کہ شاید بنی اسرائیل میں سے، لیکن اللہ کی جو حکمت، اللہ کی جو مرضی کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے حضرت رسول پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا، تو ان کو یہ بات تھی کہ ہم جو ہے وہ انبیاء کی اولاد میں سے، اور ہم پر جو ہے وہ یہ اتنا سلسلہ رہا کہ اللہ نے ہمیں اس ٹائم جو ہے وہ تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی. تو اس وقت کی بات ہے، اللہ رب ذوالجلال نے فضیلت دی تھی، اور لہٰذا ہم جو بھی کریں، ہم انبیاء کو جو ہے وہ شہید کریں اور ہم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں کریں، ہم اللہ کی آیات کا انکار کریں، کفر کریں، تو ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا. یہ ان کی بات تھی. اللہ نے ان کو کیسا ذلیل و رسوا کر کے رکھا. تو یہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بڑے جو ہے وہ ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن کے قریب نہیں جاتے، ہم مدارس و مساجد کو آباد نہیں کرتے. دین کی طرف جب نہیں جاتا آدمی تو پھر جہالت کی اس دلدل میں گرتا ہے. جب جہالت کی دلدل میں گرتا ہے تو پھر بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمیں ایسی لعنت سے محفوظ و معمون فرمائے. فرمائے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، بادشاہی، وما فیہن، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. للہ ملک السماوات والارض، اس سے عیسائیوں کا رد کر دیا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ ہی کی مخلوق ہے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم بھی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو جو مخلوق ہو وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ ہی ہے جو معبود برحق ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. یہ صرف تمہارے عقل کا فطور ہے جس پر شیطان نے تمہیں لگا دیا ہے. تو اللہ کے فضل سے آج سورہ مائدہ شریف
کا اختتام ہوا، تو اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں کہ ہم سے کوئی کسی قسم کی غلطی صاحب ہوا، اللہ رب ذوالجلال ہمیں معافی عطا فرمائے، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مقدس کے نور سے ہمیں خوب مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں پر جو ہے وہ اس میں تبدیلی، اور اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام پر قائم دائم رکھے اور ہمیں گمراہی سے بچائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔